تھی۔ پھر ان کی موت کے بعد یہ سلسلہ کافی سال تک بند رہا، اور پھر شوکت اور عرفان بھائی کے ساتھ سلسلہ کوئی 3 سال پہلے شروع ہوا تھا، جو آج تک ہے، لیکن وہ مزہ نہیں ہے جو تمہارے چچا کا تھا۔ شوکت بھی مہینے میں 2 یا 3 دفعہ آتا ہے، اور عرفان بھائی مہینے میں 5 سے 6 دفعہ چکر لگاتے ہیں، اور اس طرح کچھ گزارا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، چچی یہ نورین کب سے عرفان انکل سے مل رہی ہے؟ چچی بولی، نہیں، وہ جس دن تم نے دیکھا تھا اس دن پہلی دفعہ نورین نے عرفان بھائی سے کروایا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے نورین کے لیے بھی دوسرے کا بندوبست کر دیا ہے؟ تو چچی بولی، کاشی نورین بیچاری بہت مجبور ہے، اس کی عمر دیکھو، خود سوچو وہ کس طرح اپنے جذبات کنٹرول کرے۔ عشرت تو پھر بھی اپنے میاں یا اس لڑکے سے کروا کر اپنا وقت گزار چکی ہے، اور نورین بیچاری تو ابھی بچی ہے اور جوان ہے، بس اسی لیے میں نے اس کو عرفان بھائی کے ساتھ ملایا ہے، نہیں تو میں نے آج تک کہ عرفان بھائی اور شوکت کبھی باہر یا خاندان کے کسی عورتوں کو دیکھنے بھی نہیں دیا۔ کئی دفعہ شوکت نے نورین کو میرے گھر میں دیکھا ہے، اس نے کئی دفعہ مجھے نورین کے لیے کہا، لیکن میں نے کبھی بھی اس کی بات کو سنا تک نہیں ہے۔ شوکت پہ بھروسہ کسی عورت کے لیے نہیں کر سکتی، اور وہ کنوارا، ہر کوئی شک کر سکتا ہے، اور عرفان بھائی شادی شدہ ہیں، بچے ہیں گھر میں، یہاں وہاں ان پہ کوئی شک بھی نہیں کر سکتا، اس لیے پہلی دفعہ عرفان بھائی کو نورین سے ملایا ہے۔ میں نے کہا، چچی یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں بھی یہاں نہیں رہتا جو نورین کو ہر دوسرے دن مل لیتا اور اس کی گرمی نکال دیتا۔ چلو عرفان بھائی تو نزدیک ہی ہیں، آ جاتے رہتے ہیں، آپ کا اور نورین کا کام تو چلتا رہے گا۔ چچی نے کہا، کاشی تم بھی کیا یاد کرو گے، تمہیں اگر اسلام آباد میں بھی کسی کا انتظام کر دوں تو مانو گے؟ میں حیرت اور سوالیہ نظروں سے چچی کا منہ دیکھنے لگا۔ چچی میرا منہ دیکھ کر مسکرائی اور بولی، بتاؤ پھر انتظام کر دوں، وہاں بھی تمہارا؟ میں نے چچی سے کہا، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ چچی اگر ایسا کام ہو جائے تو میں آپ کو اپنا گرو مان لوں گا۔ چچی نے کہا، جس کا میں تمہیں بتاؤں گی تمہارے منہ میں پانی آ جائے گا، اور تو اور تمہیں جھٹکا ضرور لگے گا۔ اب تو میرا تجسس اور بڑھ گیا تھا۔ میں نے کہا، چچی کیوں جان لے رہی ہو، بتاؤ نا۔ چچی نے کہا، حوصلہ رکھ بتاتی ہوں۔ ابھی پھر چچی نے کہا، تمہارے اور فوزیہ کے گھر کا فاصلہ کتنا ہے؟ وہاں میں نے کہا، 2 گلیاں چھوڑ کر ان کا گھر ہے۔ چچی نے کہا، روز آتے جاتے ہو ان کے گھر میں؟ میں نے کہا، روز تو نہیں، لیکن ان کے گھر آنا جانا کوئی مشکل نہیں ہے، عام سی بات ہے، چاہوں تو روز جا سکتا ہوں، چاہوں تو کبھی، اور کئی دفعہ ان کے گھر بھی رات کو سویا ہوں۔ آپ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ فوزیہ آنٹی وہ میرے اسلم ماموں کی وائف ہے، اور ان کا 2 سٹوری گھر ہے، اوپر اسلم ماموں اور نیچے فوزیہ آنٹی کے بھائی نذیر انکل رہتے ہیں۔ اسلم ماموں ڈاکٹر ہیں اور نذیر انکل کسی پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہیں۔ فوزیہ آنٹی کا بھانجا فیصل نذیر انکل کا بیٹا میرے سے 2 سال بڑا تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور چھوٹا بیٹا کم 10 سال کا تھا، وہ اسکول میں پڑھتا تھا۔ فوزیہ آنٹی ہمارے خاندان کی نہیں ہے، اسلم ماموں نے آؤٹ آف خاندان مرضی سے شادی کی ہوئی تھی، اور فوزیہ آنٹی ہمارے خاندان کی بہت ہی خوبصورت اور دلکش عورت تھی، جس کسی بھی خاندان کے موقع پہ جاتی تھی وہ ہر مرد کی نظر ان پہ ہی ہوتی تھی، لیکن وہ کسی کو بھی گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ تھوڑی مغرور ٹائپ کی عورت تھی، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں تھی۔ میری ان کے ساتھ بھی اچھی گپ شپ تھی، لیکن اس طرح کی نہیں تھی۔ فوزیہ آنٹی کی ایک ہی بیٹی تھی، نازیہ، جو مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی، وہ میٹرک کے رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے پھر پوچھا، چچی آپ مجھے پہلی نہ بجھاؤ، آپ سیدھی اور اندر کی بات بتاؤ۔ چچی نے کہا، وہ جو فوزیہ کا بھانجا ہے فیصل، وہ تمہاری فوزیہ آنٹی کا یار ہے، اور تمہاری فوزیہ آنٹی اپنے بھانجے سے پچھلے 2 سال سے 3 سال سے مل رہی ہے۔ چچی کی بات سن کر مجھے واقعی حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ میں فوزیہ آنٹی کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بلا کے خوبصورت اور ایک حسین عورت تھی۔ خاندان میں اور بھی بہت اچھے اور جوان ہینڈسم مرد تھے، فوزیہ آنٹی نے ان کو تو کبھی گھاس نہیں ڈالی، اور فیصل بھی بس ٹھیک ہی تھا۔ مجھے اب تک چچی کی کہی ہوئی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے چچی سے کہا، چچی آپ واقعی ہی سچ بول رہی ہیں، اور آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ چچی نے کہا، یہ بات بالکل سچ ہے، اور مجھے یہ بات فوزیہ کی جو کزن ہے فرح، جس کی میری خالہ کے بیٹے سے شادی ہوئی ہے، وہ بھی میری بہت اچھی سہیلی ہے، لیکن وہ ایسی عورت نہیں، وہ تمہاری فوزیہ آنٹی کی کلاس فیلو اور کزن کے ساتھ ساتھ بہت اچھی دوستی بھی ہے۔ اس نے مجھے یہ بات بتائی تھی۔ چچی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، فوزیہ آنٹی کی کزن فرح کا رشتہ بھی فوزیہ آنٹی کے
ہمارے خاندان میں شادی ہونے کے بعد ہی ہوا تھا۔ چچی کی خالہ شادی ہو کر لاہور میں رہتی تھی۔ ان کا بیٹا راشد نادرہ میں اچھی پوسٹ پہ آفیسر ہے۔ پھر میں نے چچی سے پوچھا کہ چچی فرح آنٹی کو فوزیہ آنٹی کی یہ بات کیسے اور کب پتہ چلی؟ تو چچی نے کہا شادی سے پہلے فرح اسلام آباد میں ہی اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی، اور جب تمہارے اسلم ماموں باہر کسی ملک میں ٹریننگ وغیرہ یا کسی اپنے دفتر سے کام سے جاتے تھے تو فوزیہ فرح کو اپنے ہاں بلا لیتی اور فرح اس کے ہاں جا کر رہا کرتی تھی۔ بس یوں ہی ایک دن فرح نے بتایا اور وہ فوزیہ اور اس کی بیٹی ایک ہی کمرے میں سویا جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن رات کو وہ پانی پینے کے لیے اٹھی اور جب باہر کچن میں پانی پی کر واپس جانے لگی تو فرح کہتی ہے میں نے سوچا اٹھ تو گئی ہوں تو باتھ روم سے بھی فارغ ہو کر سو جاتی ہوں۔ وہ کہتی ہے جب میں باتھ روم کی طرف گئی تو باتھ روم سے پہلے جو کمرہ تھا وہ فوزیہ کی بیٹی کا تھا۔ جب اس کا باپ نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنی ماں کے کمرے میں سو جایا کرتی تھی۔ فرح کہتی ہے جب میں اس کمرے کے آگے سے گزری تو دروازے کے پاس ہی مجھے عجیب سی گھٹی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو فرح کہتی ہے میں وہاں ہی رک گئی اور سوچنے لگی اتنی رات کو اس کمرے میں کون ہے، اور میں ڈر بھی گئی تھی۔ پھر کہتی ہے میں نے دروازے کے نیچے دیکھا ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ پھر فرح نے یہاں وہاں دیکھا، کھڑکی تو بند تھی اور اس کے ارد گرد پردے آئے ہوئے تھے۔ تو فرح نے دروازے کے ہول سے دیکھنے لگی۔ پہلے تو اس کو کچھ خاص نظر نہ آیا، باہر اندھیرا تھا۔ پھر فرح نے ایک آنکھ بند کر کے دوسری آنکھ سے اندر دیکھا تو جو اس نے اندر دیکھا تو اس کو شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اندر فوزیہ پوری برہنہ ہو کر الٹی لیٹی ہوئی تھی اور اوپر اس کا فوزیہ کا بھانجا فیصل پورا برہنہ ہو کر پیچھے ہو کر اندر باہر کر رہا تھا، اور فوزیہ کے منہ سے گھٹی سی آوازیں نکل رہی تھیں جو فرح کہتی ہے میں باہر تک سن رہی تھی۔ چچی کہتی ہے فرح نے وہاں سے وہ سارا شو دیکھا اور پھر اس کو پتہ چلا تھا، اور پھر فرح اور فوزیہ کی بہت اچھی دوستی تھی۔ اگلے دن ہی فرح نے فوزیہ کو رات والی بات بتائی تو اس سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا ڈرامہ ہے۔ فرح کہتی ہے پہلے تو فوزیہ نے بات کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن بعد میں اس نے فرح کو ساری بات بتا دی تھی، اور پھر کئی دفعہ فرح اس کے گھر میں ہی رات کو فوزیہ کے لیے پہرا دیا کرتی تھی۔ مجھے چچی کی بات سن کر اب مکمل یقین ہو گیا تھا۔ میں نے کہا چچی فرح آنٹی نے کبھی فوزیہ آنٹی کو یا فوزیہ نے فرح آنٹی کو اس کام میں شامل ہونے کا نہیں کہا؟ چچی میری طرف گھورا دیکھا اور پھر بولی لگتا ہے تمہیں اب فرح پہ بھی دل آ گیا ہے۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا، وہ بھی عورت ہے، جب کسی کو پتہ ہو اندر کیا ہو رہا ہے یا وہ دیکھ رہی ہو تو بندے کا دل تو کرتا ہے نا۔ تو چچی نے کہا ویسے فرح نے فوزیہ کے ساتھ مل کر کچھ نہیں کیا اور نہ ہی فیصل کے ساتھ اس نے کچھ کیا ہے۔ ویسے میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اور اب تو شادی کے بعد وہ بڑی خوش ہے، اس کا میاں اچھا خاصا ہے، روز کرتا ہوگا۔ جب روز مل رہا ہو تو پھر باہر منہ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ چچی نے کہا اب تمہیں سمجھ آ گئی ہے نا تمہیں کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا چچی آپ بے فکر ہو جاؤ، اب میں جانوں اور میرا کام، اب تو فوزیہ کو مل کر ہی چھوڑوں گا۔ چچی نے کہا جب فوزیہ کو مرید بنا لو گے ہو سکتا ہے اس کے ذریعے کوئی اور مال بھی وہاں مل جائے، یا ہو سکتا ہے فرح ہی مل جائے۔ اب یہ تو فوزیہ ہی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ میں نے کہا چچی کل تو سائمہ آنٹی کا اکاؤنٹ کھولنا ہے، لیکن جب میں واپس جاؤں گا اس سے ایک دن پہلے آپ کو نورین کو ایک ساتھ اسی بیڈ پہ مل کر جاؤں گا، اب یاد رکھنا میری بات کو۔ چچی نے کہا ہاں اب تو ہر چیز تمہارے ساتھ کھل گئی ہے، فکر نہ کرو، تمہاری یہ حسرت بھی پوری کر دوں گی۔